بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر کس طرح سے اٹھا لیا تھا اور کیا وجہ بنی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بہت زیادہ اسلام کی دعوت دی، ایک اللہ کی دعوت دی اور توحید کی دعوت دی، لیکن بنی اسرائیل کی قوم تھی اتنی سرکش اور تھی کہ ان کی طرف کوئی بھی انبیاء کرام آتے وہ ان کا مذاق اڑاتے اور اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بہت زیادہ انبیاء کرام بھیجے، مگر یہ قوم بھی کسی طرح بھی ماننے کو تیار نہیں تھی اور رائے حق پر نہیں آ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی، مگر وہ لوگ اسلام کی طرف پھر بھی راغب نہ ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو بہت زیادہ سمجھایا، مگر وہ لوگ آپ کی جان کے دشمن ہی بن گئے اور آپ کو سولی پر لٹکانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں ایک چشمے پر غسل کر کے اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ اس وقت کے زمانے میں ان کو خواری کہا جاتا ہے۔ جب آپ تشریف لائے، آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ گھر میں 12 آدمی موجود تھے، ان میں سے کچھ آپ کے خواری تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جسے میری شکل و شباہت دے دی جائے اور وہ میری جگہ سولی کا جولا جھول جائے اور وہ میرے ساتھ میرے درجے کو پا لے۔ ایک نوجوان اٹھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تو بیٹھ جا۔ پھر آپ نے اپنی بات دہرائی، دوبارہ وہی نوجوان کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ پھر آپ نے تیسری بار جب یہ بات دہرائی تو وہی نوجوان دوبارہ پھر کھڑا ہوا، اس نے کہا میں تیار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو ہی ہے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی گئی، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس شخص کو بالکل سیم ٹو سیم ان کو اس نوجوان کو عطا کر دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر کے روشن دان سے آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہودی آپ کی تلاش میں نکلے اور جب آپ کے گھر پر آئے تو اس مشبہ کو پکڑ کر انہوں نے ان کو سولی پر چڑھا دیا اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ آپ کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ جو آپ کا ہم شکل شخص تھا وہ سولی پر چڑھ گیا تھا۔ وہاں سے پھر ایسے ہوا کہ جو 12 لوگ تھے ان میں 3 فرقے بن گئے اور کچھ لوگ ان میں کفر کی طرف آمادہ ہو گئے۔ ایک فرقہ ان میں کہنے لگا اللہ ہم میں موجود تھا، جب تک اس نے چاہا وہ ہم میں موجود رہا، پھر وہ آسمان کی طرف چلا گیا۔ یہ فرقہ یعقوبیہ ہے۔ انجیل کی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رمضان کی 18 راتیں گزر جانے کے بعد اور زبور کے نزول کے 1050 سال بعد نازل ہوئی تھی، مگر یہ لوگ تھے کہ بالکل بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی پیروی نہ کی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ان لوگوں نے جھٹلایا، بلکہ اس میں رد و بدل کرنے لگے اور اپنی من پسند کی چیزیں اس میں رکھنے لگے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور وہ جب ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ اس مشابہ شخص کو انہوں نے سولی پر چڑھایا تو وہ یہ سمجھ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی دے دی ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت حسن بصری اور محمد اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کا نام داؤد بن نورا تھا جس نے آپ کو سولی پر لٹکانے کا حکم دیا تھا۔ یہودیوں نے بیت المقدس کے ایک گھرانے سے آپ کو گرفتار کرنا چاہا۔ یہ جمعے اور ہفتے کے درمیانی شب تھی جب یہودیوں نے آپ کے گھر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ جب جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب تھی جب یہودی آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کے حاضرین میں سے بس وہی شخص تھا جو آپ کا مشابہ تھا، اور اس سے پہلے جیسے یہودی آپ کے گھر میں تشریف آنے لگے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑا یہ بھی معجزہ ہے۔ وہیں سے لوگوں نے نعوذ باللہ پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے تو ان کو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ کچھ لوگوں نے
یہیں سے مختلف فرقے بننا شروع ہو گئے. کچھ لوگوں نے کفر یہاں سے کرنا شروع کر دیا اور ان کے ماننے والے ابھی بھی آپ کو یسوع اور مسیح کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور سولی کا نشان جو ہوتا ہے وہ ان کا نشان ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو سولی پر چڑھا دیا گیا، وہ یہ سمجھتے ہیں. یہاں سے بھی ایک فرقے کی بنیاد شروع ہوئی تھی. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ان فرقوں کی تعداد شیئر کروں گی. ہاں، اس لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں. میں نے ایک لاسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات بھی عطا کیے تھے. ان معجزات کی بنا پر بھی وہ آپ کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہونے کی بجائے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کی وہ ہر ٹائم بیٹا ہونے کو پکارا کرتے تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے. اللہ تعالیٰ صرف اکیلا ہے، وہ ایک ہے. سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی بار بار توحید بیان کی گئی ہے. بے شک اللہ، اس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. بے شک اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا ہمسر نہیں، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی بار بار وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کے ایک ماننے والے پیروکاروں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار کریں، اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھا کریں.